نمبر 18، نکاح کے لیے بچیوں کی اجازت نہ لینا، یہ بھی منع ہے۔ بعض اوقات ماں باپ بچی تو کیا بچوں کی بھی اجازت نہیں لیتے ہیں، لڑکوں کی بھی اجازت نہیں لیتے ہیں۔ ہم ہیں نا، تو کیا ہے، تو دیکھے گا لڑکی کو، ہم نے دیکھا بس ہو گیا۔ آپ کے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اجازت دیکھنے کی کس کو ہے؟ لڑکے کو ہے۔ تو جس کا نکاح ہے وہ تو نہیں دیکھا، اس کا باپ دیکھا، تو دیکھ کے کیا کرے گا؟ جینا اس کو ساتھ میں، تو کل چلا جائے گا، زبردستی نکاح کر دے گا، ان میں زندگی بھر فرکشن رہے گی۔ پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی باہر جیے یا اپنی زندگی گھر میں واٹس ایپ پہ جیے، فیس بک پہ جیے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے زبردستی کے نکاح جو ہیں وہ ٹک نہیں پاتے ہیں، اور ٹک جائیں تو پھر رسمی رہ جاتے ہیں بس۔ تو کتنا اچھا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لی جائے اور لڑکا دیکھ بھی لے، تاکہ نہ تو نہ لیکن زبردستی کا زندگی گزارنے والا معاملہ نہ ہو۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نکاح کے لیے بچیوں کی اجازت نہ لی جائے، ان سے اجازت لیے بغیر ہی ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الاییم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ کوئی عورت جو ایم ہو یعنی بیوہ یا مطلقہ، اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ خود اس سے اس کا مشورہ نہ لیا جائے، اس کی رائے نہ پوچھ لی جائے، اس سے اس کا حکم نہ لیا جائے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، اور کسی کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کی اجازت کیسے معلوم پڑے گی؟ قال ان تسکت، آپ نے کہا یہ کہ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کیا کریں؟ خاموش ہو جائے۔ یعنی کنواری لڑکی جب اس کو بتایا جائے کہ فلاں سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے، کیا تم تیار ہو؟ باپ پوچھے، ماں پوچھے، بھائی پوچھے، تو ایسے وقت میں وہ کیا کریں؟ خاموش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ الحمدللہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ہاں، اور اس سے آگے بڑھ کے ابو جان میرا نکاح کب کر رہے آپ؟ آج ایسا دور آ گیا ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے میں عورت کے بارے میں، خاص کر کے کنواری بچیوں کے بارے میں یہ تصور ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ حیا والی ہوں اور اپنے نکاح کے بارے میں بات نہ کریں، اپنے نکاح کے بارے میں کھل کے نہ بولیں۔ ان کے مزاج میں ہوتا بھی نہیں یہ۔ اگر وہ تیار نہ ہو وہ انکار کر سکتی ہے، میں تیار نہیں ہوں، لیکن میں تیار ہوں بولنا تھوڑا اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اس پر راضی خوشی رہے، خاموش رہ جائے کا مطلب انکار نہیں ہے۔ ہاں اگر انکار ہو تو پھر وہ منع کر سکتی ہے۔ اگر رو دیں تو معلوم نہیں اب یہ خوشی کے آنسو ہے یا غم کے آنسو ہے، معلوم نہیں، تو اس پر کوئی ایک حکم لگایا جا سکتا ہے نہیں۔ خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں، الحمدللہ چلو شادی ہو رہی، میرا نکاح ہو رہا ہے، اور غم کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا، بغیر تفصیل کے نہیں۔ لیکن اس کی خاموشی اور اس کا اظہار کرنا کہ میں ناراض نہیں ہوں، منع نہیں ہے، انکار نہیں ہے، تو اس کو ہاں مانا جائے گا۔ تو یہ طریقہ اسلام میں ہے۔ تو حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کنواری بچیوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی ان کو بتانا ہے اس لیے ان کی اجازت بھی لے لینا چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی بچی پہ بھروسہ ہے، ہماری پسند اس کی پسند ہے، وہ ہاں بول دے گی، اور نکاح کے لیے سب کچھ طے کر لیا، بعد میں
بچیاں تیار نہیں ہوتی ہیں، ان کا مزاج موافق نہیں ہوتا ہے اور بعد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، یا پھر خلا اور طلاق پر معاملہ ختم ہوتا ہے۔ تو کنواری بچیوں سے اجازت لے لینی چاہیے۔